نصیر احمد نے مرتی ہوئی ماں کو اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی بہنوں کا خیال رکھے گا۔ اگرچہ یہ پانچوں کی پانچوں بہنیں سوتیلی بہنیں تھیں اور نصیر احمد جو تھا وہ اس عورت کا بیٹا نہیں تھا جس کو اس نے وعدہ کیا تھا۔ یہ شادی نصیر احمد کے والد صغیر احمد نے اس عورت سے کی تھی اور اس عورت سے صغیر احمد کی 5 اولادیں پیدا ہوئی تھیں، جو کہ ظاہری بات ہے کہ نصیر کے سوتیلی بہنیں تھیں اور نصیر کی 5 بہنیں ہی پیدا ہوئی تھیں۔ ان 5 بہنوں میں نصیر سب سے بڑا تھا اور وہ اپنی پہلی ماں کی اولاد تھا، یعنی کہ یہ اس کی سوتیلی ماں کی اولاد تھی۔ لیکن جب سوتیلی ماں کا وقت قریب آیا، اس نے ساری ذمہ داری نصیر احمد کے کندھوں پر چھوڑ دی اور اسے اس بات کے لیے اس نے کہا کہ وہ میرے مر جانے کے بعد، یعنی کہ اس کی سوتیلی ماں کے مر جانے کے بعد ان 5 بہنوں کو کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دے گا۔ وہ ان کا بڑا بھائی بھی ہوگا، ان کی ماں بھی ہوگا اور ان کا باپ بھی ہوگا۔ وہ جو جیسا فیصلہ ان کے لیے کرے گا وہ ان بچیوں کو قبول کرنا پڑے گا اور یہ بچیاں ساری زندگی اپنے بڑی بھائی کے ساتھ ہو کر کے، اپنے بڑے بھائی کے ساتھ مل کر کے اپنی زندگی گزاریں گی۔ نصیر احمد کی اس وقت عمر 25 سال تھی جب اس کی ماں فوت ہوئی، یعنی سوتیلی ماں کا انتقال ہوا۔ اس وقت جو سب سے بڑی بہن تھی، یعنی کہ نصیر کے بعد جو بہنوں میں سب سے بڑی بہن تھی، اس کا نام ثریہ تھا اور ثریہ اس وقت 17 سال کی تھی۔ ثریہ ایک سمجھدار لڑکی تھی اور اسے پتہ تھا کہ اس کا بڑا بھائی اب اس کے گھر کا دیکھ ریکھ ہے، اس کے گھر کا سب کرتا دھرتا اب اس کا بڑا بھائی ہے۔ ثریہ سے چھوٹی کا نام ندا تھا جو کہ 12 سال کی تھی۔ پھر اس کے بعد عطرت تھی جو کہ 10 سال کی تھی۔ عطرت کے بعد آمنہ تھی جو کہ 7 سال کی تھی اور 7 سال کے بعد سب سے چھوٹی والی کا نام نمرہ تھا جو کہ 5 سال کی تھی۔ ان 5 بچیوں کی ذمہ داری اب ایک دم سے نصیر احمد کے کندھے پر آن پڑی تھی اور نصیر نے ان کی ذمہ داری سے کبھی منہ نہیں موڑا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ان کی ذمہ داری، ان کی پرورش اور ان کے لیے ویسا ہی خیال کرے گا کہ جیسے ماں یا باپ کرتے ہیں، لہٰذا اس نے ان تمام بچیوں کی ذمہ داری کو نہ صرف کہ قبول کیا تھا بلکہ اس نے ان تمام بچیوں کو اپنی بیٹیوں کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ جس روز اس کی ماں کا انتقال ہوا تھا اس روز سے ہی یہ سب اس کی بیٹیاں ہو گئی تھیں، لہٰذا اس نے ان تمام کو اپنی بیٹیوں کی جگہ دی تھی اور وہ ایک باپ کی حیثیت سے ہی ان کے لیے سوچتا تھا۔ وہ ایک بڑا کریانہ جنرل سٹور چلاتا تھا جس میں اس کے پاس لاکھوں کا سامان موجود تھا۔ دکان اس کے اپنے نام پر تھی، اس لیے اسے کسی قسم کے کرائے کی پریشانی نہیں تھی۔ وہ اپنے اس دکان سے بڑی اچھی آمدنی نکال کر کے اپنی ان بہنوں کی تعلیم پر، ان کے اخراجات کور اور ان کے کھانے پینے پر خرچ کرنے لگا اور رفتہ رفتہ یہ بچیاں اپنے اپنے پاؤں پر کھڑی ہونے لگیں، اسکول جانے لگیں اور پھر یہ لڑکیاں اپنے بھائی کی دیکھ ریکھ میں پل بڑھ کر کے بڑی ہو گئیں۔ نہ صرف کہ بڑی ہو گئیں، اب یہ اس قابل ہو چکی تھیں کہ ان کی شادیاں کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ ایسے میں نصیر احمد نے اپنے اچھے الیک سلیک کے ساتھ ان کے رشتوں کی تلاش کا سلسلہ شروع کیا اور پھر بہت جلد اس نے اپنی تمام بہنوں کی ایک ایک کر کے شادی کر دی۔ جب اس نے آخری والی کو بھی گھر سے رخصت کر دیا تو اس وقت اس کی اپنی عمر 40 سال ہو چکی تھی اور ابھی تک اس نے اپنی شادی اور اپنے گھر بار کے بارے میں سوچا تک نہیں تھا۔ ایک یہ گھر تھا جو کہ اس کے ماں باپ چھوڑ کر کے گئے تھے، یہ گھر اس کے اپنے نام پر تھا، یعنی ماں باپ کے بعد خود بخود یہ گھر نصیر احمد کو منتقل ہو گیا تھا۔ لیکن جب اس نے اپنی بہنوں کی شادی کی تو اس نے اس گھر کے ٹکڑے کر کے اس گھر کو بیچ دیا اور اس گھر کے حصے کر کے اس نے اپنی تمام بہنوں کو اس کے حصے بانٹ دیے، کیونکہ اس نے ایک بات کہی تھی کہ میں نے اپنی بہنوں کو جہیز دے دیا، ان کی شادی کر دی اور اس گھر کو ٹکڑے کر کے بانٹ کر کے ان لوگوں کا حصہ میں نے ادا کر دیا
اب اس کے حصے میں کیا بچا تھا؟ صرف ایک دکان تھی جو کہ اس کی اپنی ذاتی ملکیت تھی۔ اس دکان کے اندر جو مال تھا وہ اس نے اپنی محنت سے ڈالا تھا اور اس پہ سارا خرچہ اس کا اپنا ذاتی خرچہ تھا، اس لیے اس میں کسی کا بھی حصہ اس کے ساتھ نہیں تھا۔ اب بھی وہ لوگ اگر اس بات پہ آمادہ یا خوشی کا اظہار نہ کریں تو کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن بہرحال اس نے مکان بیچ کر کے تمام بہنوں کو ان کا حصہ ادا کر دیا تھا۔ جو ان کا آبائی مکان تھا، جو ماں باپ کا تھا، جو نصیر کے نام ہوا تھا، نصیر نے اس کو بیچ کے تمام بہنوں کو 20-20 لاکھ روپے جیسی رقم ادا کر دی تھی۔ یہ رقم لینے کے بعد ہر بہن اپنے اپنے گھر ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی، اور اسی طریقے سے نصیر احمد شاید سمجھ رہا تھا کہ اس نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ اب بہنوں اور بہنوئیوں کے مشورے کے ساتھ ہی اس نے اپنی زندگی کا رخ بدلا تھا، اور ایک آفر جو کہ اسے ہوئی تھی اس آفر کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے امریکہ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسے امریکہ میں ایک اچھی نوکری مل رہی تھی، اگرچہ اس کی تعلیم کوئی بہت زیادہ نہیں تھی، وہ صرف میٹرک تک پڑھا ہوا تھا، لیکن جو شخص اسے اس نوکری کی آفر کر رہا تھا اس کی خود کی تعلیم بھی میٹرک تھی، اور کوئی کام ایسا نہیں تھا کہ جس میں بہت زیادہ تعلیمی تجربے کی ضرورت تھی۔ لہٰذا اس نے امریکہ جانے کا فیصلہ کر لیا، اور اس کے لیے اس نے پہلے سوچا کہ وہ اپنی دکان کو سیل کر دے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بھی اس دکان کو سنبھالنے یا چلانے والا نہیں ہوگا۔ لیکن اس نے سوچا کہ میں اپنی دکان کو سیل کرنے کی بجائے اگر اپنے کسی بہنوئی کو اس دکان کی ملکیت سونپ دوں، یعنی اس کے نام نہیں کرنی، صرف اسے اتنا کرنا ہے کہ اپنی جگہ اسے یہاں پر بٹھا کر کے چلا جاؤں۔ اس کے پاس بینک بیلنس میں اتنے پیسے موجود تھے کہ وہ امریکہ جا سکتا تھا اور اپنے اس دوست کو جوائن کر سکتا تھا، لہٰذا اس نے اپنی چلتی ہوئی دکان اپنے بہنوئی کو دے دی، جو کہ ثریا کا شوہر تھا، یعنی کہ سب سے بڑی والی کا شوہر تھا۔ ثریا کا شوہر ویسے بھی گھر میں بیٹھ کر کے کچھ آن لائن کام ہی کرتا تھا، اور جس سے کچھ زیادہ آمدنی نہیں ہوتی تھی، لہٰذا اس بات کو اس نے غنیمت سمجھا۔ وہ لاکھوں کا سامان اور لاکھوں کروڑوں کی دکان جو تھی وہ اس نے ثریا کے شوہر کے حوالے کر دی۔ ثریا کا شوہر جس کا نام عبدالرشید تھا، وہ اس دکان کا مالک بن کر کے اس دکان پر بیٹھ گیا۔ سارے کھاتے لین دین کا طریقہ نصیر احمد نے اسے سمجھا دیا، اور سب کچھ ان کے حوالے کرنے کے بعد وہ امریکہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ امریکہ پہنچ کر وہ اپنے اس دوست سے ملا جس کا نام صفدر تھا۔ صفدر بھی اس وقت اس کا ہم عمر تھا۔ صفدر نے بتایا کہ وہ گزشتہ 8 سال سے یہاں پر کام کر رہا ہے، اور جس کمپنی کے انڈر وہ کام کر رہا ہے اس کمپنی سے اسے اچھی خاصی تنخواہ ملتی ہے، لہٰذا صفدر اس تنخواہ میں سے کچھ پیسے تو یہاں اپنے پاس رکھ لیتا ہے، کیونکہ یہاں پر باقاعدہ اس کا اپنا فلیٹ ہے جو کہ اس نے لے رکھا ہے۔ اس نے یہ فلیٹ 3-3.5 سال کی قسطوں میں خریدا ہے، اب وہ اس کا مالک ہے اور وہ فلیٹ اس کی ملکیت ہے۔ اور نہ صرف کہ اس نے فلیٹ لے لیا ہے بلکہ یہاں کی ایک گوری سے اس نے شادی بھی کر لی ہے، جو کہ اس کے ساتھ اسی فلیٹ میں رہتی ہے، اور وہ ایک اچھی عورت ہے۔ لہٰذا صفدر کی زندگی تو یہاں پر اچھی گزر رہی ہے۔ ہاں، پیچھے اس کی بھی 3 بہنیں ہیں، 2 بھائی ہیں اور والدین ہیں جن کو وہ اچھے خاصے پیسے ہر مہینے بھیجتا ہے، اور وہ اسے دعائیں دیتے نہیں تھکتے۔ ظاہری بات ہے کہ صفدر کے والدین اسے یہاں پر بھیج کر اس بات کی امید رکھتے تھے کہ وہ صفدر کی کمائی سے اپنے گھر بار کو بنائیں گے۔ صفدر ایک کرائے کے مکان سے اٹھ کر کے یہاں پر آیا تھا، اور اب اس نے اپنے آپ کو یہاں پر بنا لیا تھا۔ اسے ایسا پتہ لگا تھا کہ اس کے بہن بھائی اب ایک عالی شان کوٹھی میں رہتے ہیں، ان کے پاس گاڑی موجود ہے، اچھا بینک بیلنس ہے، تمام کی شادی ہو چکی ہے، لیکن اسے کبھی واپس اپنے بہن بھائیوں کے پاس جانا نصیب نہیں ہوا تھا، اور وہ یہاں پر اپنے ہی کام میں مگن رہتا تھا۔ اللہ کا یہ احسان تھا کہ اس نے یہاں پر شادی کر لی تھی۔ شروع میں جب اس نے یہاں پر شادی کی تھی، اس بات کا بڑا واویلا اس کے گھر میں مچایا گیا تھا کہ اس نے ایک انگریزنی سے شادی کر لی ہے، جو کہ
غیر مسلم ہے اور وہ ایک عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ بات ان لوگوں کو اتنی زیادہ نہیں کھلی تھی کیونکہ ان کو ان کی رقم باقاعدہ سے ملتی رہتی تھی اور ظاہری بات ہے کہ ان کا ملنا بند نہیں ہوا تھا۔ جب صفدر نے اس مہینے بھی ان کو پیسے بھیجے تھے تو تمام کے منہ بند ہو گئے تھے اور تمام نے اس انگریز بابی کو بھی قبول کر لیا تھا۔ وہ انگریز بابی جس کا نام ماریا ڈی سوزا تھا، وہ بھی ایک کمپنی میں کام کرتی تھی اور وہ اپنا خود کا کماتی تھی۔ وہ صفدر کے اوپر بوجھ نہیں تھی، الٹا وہ صفدر کا ہاتھ پٹاتی تھی۔ وہ ایک اچھی عورت ہونے کے ساتھ ساتھ صفدر سے محبت بھی کرتی تھی اور یہ ایک مشرقی محبت تھی جو کہ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان تھی۔ جب نصیر احمد وہاں پہنچا تو شروع میں اپنے ہی فلیٹ میں اسے رہنے کے لیے باقاعدہ سے ایک جگہ جو ہے وہ صفدر نے اسے دی تھی، اور پھر جب اس کی کمپنی میں جاب لگ گئی تو یہ بھی وہاں پر اس کمپنی میں کام کرنے لگا۔ پھر ایک مشورہ اسے صفدر نے دیا اور وہاں پر قسطوں پر اس نے بھی اپنے لیے ایک فلیٹ کو بک کروا لیا، جو کہ یہاں پر ایک آسان طریقہ کار تھا۔ وہی جو آپ نے کرایہ دینا ہے وہی آپ قسطیں ادا کرتے چلے جائیں، اور آپ جب ایک مخصوص حد تک قسطیں ادا کرتے ہیں تو آپ کو خود بخود یہاں کا جو فلیٹ ہے وہ آپ کے نام منتقل کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب نصیر احمد اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ ایک چیز تھی کہ جو نصیر کو اندر ہی اندر کھل رہی تھی، اور وہ تھی کہ اس کی خواہش تھی کہ اس کی بھی کوئی بیوی ہوتی، اس کے بھی بچے ہوتے، وہ بھی اگر گھر جاتا تو اسے بھی کوئی ابو کہہ کے پکارنے والا ہوتا، کوئی عورت اسے بھی آ کر کے پوچھتی کہ آپ تھکے ہوئے آئے ہیں، میں چائے بنا دوں، میں آپ کے لیے کھانا لاؤں۔ اس بات کی خواہش اس کے دل کے اندر تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے یہ بھی پتہ تھا کہ اب اس کی عمر 40 سے تجاوز کر چکی ہے اور اب اس کا یہ خواب دیکھنا جو ہے کچھ زیادہ اچھا نہیں لگتا۔ لیکن یہ کیفیت صفدر کے اندر زیادہ دیر چھپی نہیں رہ سکی اور وہ صفدر سے اپنے دل کا حال چھپا نہیں سکا۔ لہٰذا صفدر نے جب اس بات کو محسوس کیا تو اس نے اس بات کو لے کر کے ماریا سے گفتگو کی، اور ماریا نے اس کے لیے باقاعدہ ایک لڑکی جو کہ اس کے جیسی ہی سلیقہ شار اور گھر کو سنبھالنے والی ہو دیکھنی شروع کر دی۔ ماریا کی یہ کوشش برآور ثابت ہوئی اور اس نے باقاعدہ سے ایک ایسی لڑکی کے ساتھ نکاح کر لیا جو کہ انڈین تھی لیکن مسلم تھی۔ وہ ایک مسلم انڈین لڑکی تھی جو کہ 8 سال سے یہاں پر رہ رہی تھی۔ وہ یہاں پر نیشنل ہو چکی تھی، لیکن اس کے ابھی کچھ معاملات ایسے تھے کہ جو ادھورے تھے، اور ظاہری بات ہے کہ وہ ادھورے تبھی پورے ہو سکتے تھے کہ جب وہ شادی کر لیتی۔ لہٰذا شادی کے بعد اب دونوں ہی میاں بیوی اسی فلیٹ میں جس کی وہ قسط ادا کر رہے تھے رہنے لگے، اور اپنے گھر بار کو انہوں نے سنبھال لیا۔ اپنی شادی کی اطلاع نصیر نے گھر میں کی تھی، جس کا واقعی میں کچھ خاص اچھا نہیں بنایا گیا تھا، اور ان لوگوں کی طرف سے بھی زیادہ تر تنقید کا ہی سامنا کیا گیا تھا۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ ان لوگوں نے بھی اس چیز کو غنیمت سمجھا تھا کہ جب بھی وہ کبھی کوئی فرمائش یہاں پر کر کے بھیجتی تھی، ان کی فرمائش جو تھی وہ پوری ہو جاتی تھی، اور ان کی فرمائش پوری ہونے کے ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے کہ کبھی کوئی آئی فون کی فرمائش ہوتی تھی تو کبھی کوئی کسی اور چیز کی، کبھی کوئی لیپ ٹاپ منگواتا تھا تو کبھی کوئی اسی طریقے کی فرمائشیں ان کی طرف سے آتی تھیں، جو کہ نصیر احمد ماتھے پہ شکن لائے بغیر پوری کر دیتا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ وہ اس کی بہنیں تھیں، اگر انہوں نے نصیر احمد سے کسی چیز کا تقاضا نہیں کرنا تھا تو پھر اور کس سے کرنا تھا۔ اسی دوران نصیر احمد نے اپنی بہنوں اور بہنوئیوں سے بات کی اور اس نے اس چیز کی خواہش ظاہر کی کہ کیوں نہ میں پاکستان میں کوئی ایسی جگہ خرید لوں جو کہ اب وہاں پر سستی مل جائے اور تھوڑا شہر سے ہٹ کے کوئی نئی کالونی ہو، اور بعد میں جب میں وہاں پر آؤں تو اس وقت تک اس کی مارکیٹ ویلیو اچھی خاصی ہو جائے۔ بہنوں اور بہنوئیوں نے بڑھ چڑھ کر کے اسے ایک کالونی کے بارے میں بتایا تھا کہ جہاں پر وہ اگر اس وقت جگہ خرید لے تو وہ مناسب ہے، لیکن جلد ہی وہ کالونی جب مکمل طور پر تیار ہو جائے گی تو یہی جگہ جو ہے وہ کروڑوں میں چلی جائے گی اور کروڑوں کی بکے گی۔
لہٰذا اس کام کے لیے اس نے ان لوگوں کو مکمل طور پر آزادی دے دی تھی اور کہا تھا کہ وہ اس جگہ کو خریدنے کی مکمل کوشش کریں، اس سے ہو سکے گا تو یہ وہاں پر آ کر کے جو ہے وہ جہاں پر بھی دستخط سائن کرنے ہوں گے کر دے گا، اور اگر یہ نہ آ سکا اور اپنے کام کی مصروفیت کی وجہ سے یہ مصروف رہا تو وہیں پر سے کوئی بھی بہن اپنے نام یہ کروا سکتی ہے یا مشترکہ طور پر بھی اپنے نام اس جگہ کو اس پلاٹ کو کروا سکتی ہیں۔ جب وہ یہاں پر یہ واپس آئے گا تو یہ اس سے اپنی بہنوں سے تقاضا کرے گا، اور ظاہری بات ہے کہ وہ پلاٹ بہنیں جو ہے وہ اس کے نام کر دیں گی اور یہ ان پہ اپنے لیے کچھ سوچ لے گا۔ لہٰذا اس نے اتنے پیسے بیچ دیے کہ اس نئی کالونی میں تقریباً 4 کنال جگہ خرید لی گئی، اور بہنوں نے ایسا ہی کیا کہ انہوں نے اپنے بھائی کو اس بات کا یقین دلایا کہ یہ جو 4 کنال جگہ خریدی گئی ہے بھائی جان یہ آپ کی ہے، آپ کی امانت ہے، آپ جب کبھی بھی زندگی میں واپس آئیں گے اس 4 کنال جگہ کی ملکیت آپ کے نام منتقل کر دی جائے گی اور وہیں پر قانونی کارروائی جو ہے وہ کر دی جائے گی۔ اس بات کو لے کر کے نصیر احمد کافی مطمئن ہو گیا اور اس نے اس چیز کو سوچ لیا کہ وہ جب واپس جائے گا تو 4 کی 4 کنال جگہ اس نے کیا کرنی ہے، اس میں سے کم 2 کنال وہ اپنی 5 بہنوں کے نام کرے گا اور باقی 2 کنال پہ وہ اپنا ایک عالیشان بنگلہ تیار کرے گا اور وہاں پر رہ کر کے اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارے گا۔ لہٰذا اسی طریقے سے وہ اپنے کام میں مگن رہا۔ جو لڑکی اس کے ساتھ شادی کر کے آئی تھی اس کا نام لیلا تھا۔ لیلا بھی اپنے طور پر ہر طریقے سے ایک اچھی لڑکی ثابت ہوئی تھی اور اس نے بھی اپنے شوہر کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ نصیر نے جب کبھی بھی اپنے بہنوں بھائیوں کو پیسے بھیجے تھے یا ان کے کسی فرمائش کو پورا کیا تھا، لیلا نے کبھی اس بات کا برا نہیں منایا تھا۔ لیلا ایک یتیم لڑکی تھی، اس لیے اس کا کوئی نہیں تھا جس کو وہ پیسے بیچتی، بس وہ انڈیا میں پلی بڑی تھی اور پھر وہ یہاں پر اس ملک میں آ گئی تھی اور اب یہیں پر رہ کر کے مزدوری کر رہی تھی۔ لیلا نے بھی کبھی اس بات کے لیے نہیں سوچا تھا کہ شاید اس کی شادی ہوگی، لہٰذا وہ 32-34 سال کی ہو چکی تھی کہ جب ماریا کے ذریعے سے نصیر احمد کا رشتہ اس کے لیے گیا تھا۔ اس نے نصیر احمد کو نہ صرف کہ پسند کر لیا تھا بلکہ اب وہ نصیر احمد کی بیوی بن کے اس کے گھر آ چکی تھی۔ زندگی اسی طریقے سے گزر رہی تھی اور ایک روز ایسا آیا کہ ان لوگوں نے ایک پلان بنایا اور اس پلان کے تحت ان لوگوں نے 3 ماہ کی چھٹی جو ہے وہ اپنے فیکٹری سے لے لی۔ ان لوگوں نے باقاعدہ ان کی فیکٹری سے چھٹی کی منظوری دے دی کیونکہ انہوں نے کبھی کوئی چھٹی لی نہیں تھی اور اتنی لمبی چھٹی کبھی انہوں نے مانگی نہیں تھی، لہٰذا ان لوگوں پر کسی قسم کا ان لوگوں نے کوئی ایسا بات نہیں کی بلکہ آسانی کے ساتھ ان کی چھٹی منظور ہو گئی۔ ماریا صفدر اور نصیر لیلا یہ چاروں ہی پاکستان کے لیے روانہ ہو گئے۔ دل میں لاکھوں امنگیں تھیں، لاکھوں ارمان تھے اور ان کو اس بات کی خوشی تھی کہ وہ جب اپنے گھر جائیں گے تو گھر کے جو لوگ ہیں وہ خوشی سے نہال ہو جائیں گے، اچھل پڑیں گے اور ان کو اپنے سینے سے لگا لیں گے۔ جن کے لیے یہ لاکھوں روپے کما کر کے بیچ رہے تھے، جن کے لیے یہ سب کچھ کر رہے تھے، ظاہری بات ہے کہ ان کے لیے یہی ان کی زندگی تھی، یہی ان کی دنیا تھی اور یہاں ان کی جو عزت تھی ان کے دلوں میں ظاہری بات ہے کہ وہ ان کے میسجوں میں، ان کے خط و کتابت میں، ان کے فون کالوں میں نظر آتی تھی اور وہ واقعی میں ان لوگوں کو اپنے لیے دیوتا سمجھتے تھے اور ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ لہٰذا سب سے پہلے پاکستان آنے کا یہ جو ارادہ بنا تھا اس کی کسی کو اطلاع نہیں کی گئی تھی کیونکہ یہ ایک سرپرائز کے طور پر تھا اور یہ سرپرائز صفدر بھی اپنے والوں کو دینا چاہتا تھا اور نصیر نے بھی اپنی بہنوں کو سرپرائز دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ لہٰذا اس سرپرائز کے تحت سب سے پہلے وہ لاہور آئے تھے جو کہ صفدر کا گھر تھا، صفدر جہاں پر رہتا تھا اور صفدر اپنے 2 بھائیوں 3 بہنوں کی شادی جہاں پہ کروا چکا تھا، اپنے والدین کو اس نے ایک اچھا گھر لے کے دے دیا تھا اور ان کی ہر خواہش کو صفدر نے پورا کیا تھا۔ لہٰذا وہ اس گھر پہنچ گیا تھا جس گھر میں اس وقت اس کے والدین بھی تھے، اس کے بھائی اور بہن بھی تھے اور جہاں جہاں پر بہنوں کی شادیاں ہوئی تھیں، جو بھابیاں بیاہ کر کے آئی تھیں، سبھی تو تھے جو کہ یہاں پر اسی ایک ہی بنگلے میں تھے اور سب لوگ یہیں پر رہ کر اپنا وقت گزار رہے تھے۔
بہنوں نے بھی جہاں پر شادیاں کی تھیں وہ اپنے شوہروں کے ساتھ آ کر کے یہیں آباد ہو گئی تھیں۔ یہ ان کے اپنے ذاتی میٹر تھے، اس لیے صفدر نے کبھی ان کے ان میٹرز میں کوئی دلچسپی نہیں لی تھی، اور نہ ہی اس نے اس بات کے لیے کبھی کوئی خوشی کا اظہار کیا تھا، اور نہ ہی اس نے کبھی اس بات کو لے کر کے دکھ کا اظہار کیا تھا، بلکہ وہ اس بات کو بہتر سمجھ رہا تھا کہ سب لوگ مل جل کر رہیں، یہی سب سے اچھی بات ہے۔ جس وقت وہ اس بنگلے میں داخل ہوا، سب سے پہلے تو بنگلے کے چوکیدار نے اسے دروازے پر ہی روک لیا۔ وہ اسے پہچانتا نہیں تھا، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ بنگلہ اس کے جانے کے بعد بنا تھا، اور چوکیدار بھی اس کے بعد ہی رکھا گیا تھا۔ چوکیدار جس کا نام گل خان تھا، اس نے بڑی بڑی مونچھیں رکھ چھوڑی تھیں، اس نے سلوار قمیض کے اوپر اپنی واسکٹ پہن رکھی تھی جو کہ عموماً پٹھان لوگ پہنتے ہیں، اور ایک اس نے سر پر پگڑی سی باندھ رکھی تھی جو کہ کافی اونچے ترلے والی پگڑی تھی۔ جب صفدر نے بتایا کہ وہ اس گھر کا مالک ہے اور یہ گھر اس کا ہے، لہٰذا گھر میں جا کر کے اطلاع دے اور اس کے بہنوں بھائیوں کو بتائے کہ صفدر آیا ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے تو گل خان اس بات کو لے کر کے اچنبے میں رہ گیا تھا۔ پھر اس نے کندھے اچکائے اور اندر چلا گیا، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں جب وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ سلیم تھا جو کہ صفدر سے چھوٹا تھا اور صفدر کا بھائی تھا۔ اس نے آ کر صفدر کو دیکھا، تھوڑی دیر تک تو وہ اس بات کا یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ صفدر واپس آ گیا ہے، لہٰذا جب اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ صفدر واپس آ گیا ہے، اس نے آگے بڑھ کر کے صفدر کو گلے لگا لیا، اور پھر صفدر کے ساتھ آئے نصیر احمد کو بھی اس نے گلے لگا لیا۔ گل خان کو اس نے بتایا کہ یہ بڑا بھائی ہے اور یہی اس گھر کا مالک ہے، یہ ٹھیک کہہ رہا تھا، تم نے ایسے ہی جو ہے وہ اس کو یہاں روک رکھا ہے۔ گل خان نے راستہ کھول دیا تھا اور اب صفدر اندر داخل ہو چکا تھا۔ صفدر کے اندر ایک عجیب سی اکڑ آ چکی تھی۔ ظاہری بات ہے کہ وہ اب اس اتنے بڑے بنگلے کا مالک تھا اور اپنے بہنوں بھائیوں کے گھر آیا تھا۔ وہ یہاں پر اپنا کوئی حق جگانے نہیں آیا تھا، لیکن اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ بہرحال یہ سب کچھ میری محنت کا نتیجہ ہے جو کہ میں نے 8-9 سال میں یہ کر کے اس چیز کو بنایا ہے۔ 9-10 سال کی محنت تھی جو کہ صفدر کی آج نظر آ رہی تھی۔ صفدر بڑی تمطراق سے چلتا ہوا ان لوگوں کے پاس پہنچ گیا۔ بہنیں بھی آ چکی تھیں، بھائی بھی آ چکے تھے، بہنوئی بھی اکٹھے ہو چکے تھے، والدین بھی آ چکے تھے، لیکن یہ کیا، ان لوگوں کے چہرے کچھ بناوٹی سے محسوس ہو رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ انہیں صفدر کے اس طرح آنے کی توقع نہیں تھی، اور وہ صفدر کے اس طرح کی انٹری پر حیران رہ گئے تھے۔ لہٰذا صفدر نے ان کے ان چہروں کو، ان باتوں کو نوٹ کر لیا تھا، اور نہ صرف کہ صفدر نے محسوس کیا تھا، ساتھ آیا نصیر احمد، اور نصیر احمد کے ساتھ ماریہ اور لیلا بھی اس بات کو محسوس کر چکی تھیں کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ خیر، مرتا کیا نہ کرتا کے تحت ان لوگوں نے ان کا استقبال کیا اور انہیں اپنے ساتھ لے کر کے چلے گئے۔ ان لوگوں کے استقبال میں کوئی والہانہ پن نہیں تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان لوگوں کا آنا انہیں ناگوار گزرا ہو۔ یہ بات وہ تھی کہ جو صفدر نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچی تھی۔ یہ وہ بھائی تھے کہ جن کی شادیاں کی تھیں، یہ وہ بہنیں تھیں کہ جن کی شادیاں کی تھیں، یہ وہ گھر تھا کہ جو اس نے اپنی محنت کی کمائی سے کھڑا کیا تھا۔ 2-3 دن وہاں رہنے سے پتہ چل گیا کہ وہ لوگ ان کے آنے سے بالکل خوش نہیں ہیں، انہیں ان کے آنے کی کوئی خوشی نہیں ہوئی ہے۔ وہ لوگ اپنے اندر کی کڑواہٹ چھپا نہیں سکے، آخرکار وہ کسی نہ کسی روپ میں باہر آ گئی، اور جو اس بات کا خلاصہ کھلا وہ یہ تھا کہ بھئی ابھی تو ہم نے فلاں قرضہ بھی نہیں اتارا تھا، ابھی تو ہم نے فلاں بھی نہیں کیا تھا، ابھی تو ہم نے یہ بھی نہیں کیا تھا، تم لوگ واپس آ گئے ہو، کب تک رہو گے، کب تک آئے ہو، کتنا عرصہ رہنا چاہتے ہو، یہاں پر ہمیشہ کے لیے تو واپس نہیں آ گئے ہو، اگر ہمیشہ کے لیے آئے ہو تو پھر تو بھائی ابھی سمجھو یہ تمہیں بنگلہ گاڑی نظر آ رہا ہوگا، لیکن تمہیں ہمارے خرچے اخراجات اور پریشانیاں نظر نہیں آ رہے۔ میں نے تو فلاں جگہ سے لون لے رکھا ہے، میں نے تو ابھی ان کا اتنا دینا ہے، ہم لوگ تو ابھی یہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، یہ کرنے کا ارادہ رکھتے۔ انہوں نے پوچھا ہی نہیں کہ تم لوگ ہمیشہ کے لیے آئے ہو یا پھر کب تک آئے ہو۔ 3 ماہ کی چھٹی گزارنا صفدر کے لیے مشکل ہو رہا تھا، اسے چند دن میں ہی آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل گیا تھا۔ شکر ہے کہ صفدر نے جب ان لوگوں کے ایسے رویے دیکھے تھے تو صفدر نے بھی ان لوگوں کو آزمانے کے لیے یہ کہہ دیا تھا کہ بھئی
میں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امریکہ چھوڑ کر کے یہاں آ گیا ہوں اور اب میں آپ ہی لوگوں کے پاس رہوں گا۔ یہاں سے ان لوگوں کے رویے اور کھل کر کے سامنے آ گئے تھے اور انہوں نے چند روز کے بعد ہی اپنی اکتاہٹ کا واضح اظہار کر دیا تھا۔ جب ان لوگوں نے اپنے پتے شو کر دیے اور اپنے آپ کو واضح طور پر انہوں نے اکتاہٹ کا اظہار کر دیا، تو اب ایک روز صفدر نے سب کو ایک جگہ ایک ہال میں اکٹھا کیا۔ اس بنگلے کا بہت بڑا ہال تھا جہاں پر ساری بہنیں بہنوئی سب کچھ اکٹھے ہو چکے تھے، ماں باپ بھی اکٹھے ہو چکے تھے، ماں باپ بھی کافی بدل گئے تھے، یہ وہ غریب ماں باپ رہے ہی نہیں تھے، پیسہ آنے کے بعد ان کا بھی رنگ ڈنگ بدل چکا تھا۔ لہٰذا صفدر نے اب ان لوگوں کو ایک حال میں اکٹھا کیا اور ایک حال میں اکٹھا کرنے کے بعد کہا کہ میرے عزیز بہنوں بھائیوں اور میرے ماں باپ اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ آپ یہاں پر ایسے ہو کہ جن کو پہلے میں نہیں جانتا تھا اور اب آ کے جاننا شروع کیا، جنہوں نے میری بہنوں سے شادی کی یا پھر جو میری بابیاں بن کر کے آئیں، میں اب بھی آپ لوگوں کو جو چیز بتانے کے لیے اکٹھا کیا ہے، میں صرف 3 ماہ کی چھٹی پر امریکہ سے یہاں آیا تھا، لیکن جب میں نے آپ لوگوں کے رویے دیکھے تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ میں آپ لوگوں کو ایک دھچکا دوں اور کہوں کہ میں ہمیشہ کے لیے امریکہ چھوڑ کر یہاں آ گیا۔ جتنا بڑا یہ آپ کا بنگلہ ہے اتنا بڑا تو نہیں، لیکن امریکہ میں میرا خود کا اپنا ایک فلیٹ ہے جس کی مالیت جو ہے وہ یہاں اس بنگلے سے کم نہیں ہوگی جس بنگلے میں اس وقت آپ لوگ رہ رہے ہیں۔ جس کمپنی میں میں کام کرتا ہوں وہاں پہ جو مجھے ڈالر ملتے ہیں وہ کم از کم پاکستانی 3 سے 3.5 لاکھ روپے کی رقم بنتی ہے، جو کہ ہر ماہ مجھے باقاعدگی سے ملتی ہے۔ میں چھٹیوں پر ہوں گا تب بھی مجھے ملتی رہے گی۔ تو میں 3 ماہ کے لیے آپ لوگوں کے پاس آیا تھا، اپنے رشتوں کے پاس آیا تھا، اپنے گھر واپس آیا تھا، اپنے والدین کے پاس واپس آیا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے یہ 8-9 سال جو میں نے باہر کے ملک میں لگائے ہیں اس میں اتنا فرق آپ لوگوں کے اندر آ جائے گا۔ لہٰذا آپ لوگ اس بنگلے کو بھی سنبھالیے، آپ کی جو گاڑیاں ہیں ان کو بھی سنبھالیے، جو آپ کے معاملات ہیں، جو آپ نے لون لے رکھے ہیں، جو آپ نے لینا اور دینا ہے اب اس کو بھی سنبھالیے۔ میں 3 ماہ کے لیے آیا تھا، میں ابھی واپس جا رہا ہوں، لہٰذا اب آپ نے نہ تو مجھے کسی نے روکنے کی کوشش کرنی ہے اور نہ ہی آج کے بعد آپ لوگوں کی کسی کی کوئی فرمائش مجھ تک وہاں امریکہ میں پہنچنی چاہیے۔ میں جتنا کر سکتا تھا 8-9 سال میں نے آپ کے لیے کیا، اب میں صرف اپنی بیوی اور بچوں کے لیے کروں گا، اپنے گھر کے لیے کروں گا، اپنے آپ کے لیے کروں گا۔ آپ لوگ اسی قابل ہیں، یہ بنگلہ بھی آپ کو مبارک ہو، یہ گاڑیاں بھی آپ کو مبارک ہوں، یہاں کا سب کچھ آپ کو مبارک ہو۔ میں اب بھی وہی ہوں، میری اب بھی پے 3-3.5 لاکھ روپے ہے، میرا ذاتی فلیٹ بھی موجود ہے اور میں تم لوگوں میں سے کسی کے بھی ٹکڑوں پر پلنے والا نہیں ہوں، میں کسی کے رحم و کرم پر نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر کے صفدر وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور صفدر کے ساتھ ساتھ نصیر، لیلا اور ماریہ بھی وہاں سے اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اور پھر ماریہ کو پتہ نہیں کیا سوجی، اس نے کہا سنو، یہ 3-3.5 لاکھ روپے کماتا ہے پاکستانی، میں بھی اتنے پیسے کماتی ہوں پاکستانی، ہم 7 لاکھ روپے پاکستانی مہینے کا کماتے ہیں، تم لوگ 7 لاکھ روپے یہاں سال میں نہیں کما سکتے۔ بس تم لوگوں کو دیکھنا تھا دیکھ لیا، ملنا تھا مل لیا، جانچنا تھا جانچ لیا، اب تم لوگ آج کے بعد ہمارے پاس کوئی بات نہیں بھیجو گے اور نہ ہم لوگ تمہاری کوئی بات پوری کریں گے۔ یہ کہہ کر کے ماریہ بھی وہاں سے چلنے کے لیے تیار ہو گئی، لیلا اور نصیر پہلے ہی تیار تھے، لہٰذا سب لوگ واپس وہاں سے باہر آ گئے اور وہاں سے باہر نکل آئے۔ اب باہر آ کر کے صفدر کا موڈ تو ظاہری بات ہے بے حد خراب تھا۔ نصیر نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ چھٹیوں کو برباد نہیں کرتے ہیں، 3 مہینے کی چھٹیاں ہیں تو لہٰذا ابھی تم نے یہاں رہے ہی کتنا ہے، 10 دن بھی نہیں رہے، تو ایسا کرو کہ تم میرے ساتھ میرے والوں کی طرف چلو، مجھے امید ہے
کہ وہ ہم لوگوں کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ اور پھر مجھے کچھ زیادہ عرصہ بھی تو نہیں ہوا، مجھے سال ڈیڑھ سال ہی ہوا ہے ابھی تمہارے پاس گئے ہوئے، اور امید ہے کہ میرے والے جو ہیں وہ سال ڈیڑھ سال میں اتنے نہیں بدلے ہوں گے کہ جتنے تمہارے والے بدل گئے ہیں۔ صفدر نے کہا چلو ٹھیک ہے، ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وہ 5 بہنیں جنہیں تمہاری سوتیلی ماں مرتے وقت تمہارے حوالے کر گئی، جن کو تم نے پڑھایا لکھایا، ان کے گھر کا کیا، اپنی دکان اپنے بہنوئی کو دے کر کے یہاں سے گئے تھے، پھر دیکھتے ہیں کہ سال ڈیڑھ سال میں کیا کچھ بدل گیا ہے۔ لیکن میری ایک بات مانو، جانے سے پہلے میں تمہیں ایک بات کہوں گا، اگر تم اس بات پر عمل کرو تو تم جب وہاں ان کے پاس جاؤ گے تو تم نے ان کو یہی بتانا ہے کہ تمہارا وہاں پہ نہ تو اب نوکری رہی ہے، نہ تمہارا کوئی گھر ہے، تمہیں باقاعدہ سے وہاں سے ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے، اور تم اپنی بیوی کو لے کر کے یہاں پر واپس آ گئے ہو۔ تمہیں تمہاری دکان واپس چاہیے، تمہیں وہ 4 کنال جگہ چاہیے جو نئی کالونی میں لی تھی، اس کے اوپر اب تم کوئی اپنا چھوٹا موٹا گھر بنا کر کے رہو گے۔ تم نے یہی باتیں کرنی ہے، تم نے بھی اپنے بہن بھائیوں کو یہی بتانا ہے کہ تمہیں وہاں سے ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے اور تم یہاں پر واپس آ گئے ہو۔ میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم ایسا ہی کہو گے۔